الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور غائبنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی غوث اعظم بمنی بی سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وطبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ ومن والہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، حاضرین محترم، ناظرین محترم، قرآن پاک سے ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت اور آیت نمبر 2 سے تلاوت کی، انشاءاللہ اسی کے تحت مفہوم بنا کر، موضوع بنا کر اس کی گفتگو کریں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آج ہم جو ذکر کریں گے بنیادی طور پہ ذکر سننے کے علاوہ سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ گفتگو اور موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندوں، مسلمانوں سے خطاب، حالانکہ خطاب تو لوگوں سے ہے، لیکن بیسیکلی علماء فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ان سے چاہتا ہے کہ اب ان کی آزمائش اور امتحان ہو۔ اے بندے، تمہاری آزمائش اور امتحان ہم کریں گے۔ آزمائش آپ کے علم میں تکلیف، مصائب، پریشانی، دکھ، جیسا آپ سمجھیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یعنی جس سے آپ گھبرا جائیں، جس سے آپ خوش نہ ہوں، حالانکہ خوش ہونا چاہیے، جس سے آپ گھبرا جائیں اور ٹینشن میں آ جائیں، وہ کہلاتی آزمائش۔ دنیا میں بھی اگر کوئی آپ کو کسی سے آزمائیں آپ، تو ظاہر ہے اس کو کوئی تکلیف یا ٹینشن دے کر ہی آزمائیں گے، اس سے دور ہو کر آزمائیں گے، دوسرے معاملے۔ تو اللہ رب العالمین
قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا، اے لوگوں، خیال، تمہارا خیال ہے، ان یترکوا ویقولوا، ان یقولوا آمنا، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم نے یہ خیال کیا کہ تم ایمان لے آئے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، تم نے یہ خیال کیا مسلمانوں، مثال ایمان والوں سے، کہ تم نے خیال کیا ہم ایمان لے آئے تو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، بس کافی ایمان لے آئے، اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ یہ آیات کا مفہومی ترجمہ میں نے پیش کیا۔ اس کی تفسیر میں مختلف مفسروں کا مختلف اقوال ہیں، جس میں کچھ مفسروں نے لکھا کہ یہ آیات کریمہ جب نازل ہوئی تو اس وقت اسلام میں صرف 5 لوگ مسلمان ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بلال سے لے کر یہ 5 لوگ شروع میں مسلمان ہوئے، تو ان پر افتاد کافروں نے ڈال دی، اتنی مشکل ڈال دی، سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ باقی 4 لوگ جو ہیں، جس میں سیدنا بلال کے آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آگ میں دھکیلنا اور زنجیر باندھ کر لیٹانا اور کوئلوں میں چلانا اور زبان داغنا، جسم داغنا، کیسے مصائب تھے، لیکن وہ ڈٹے رہے، یہ آزمائش ڈٹے رہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، کہہ رہے اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ہمارا نبی ہے، وہ ڈٹے رہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر پہ اتنا مصائب کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ وہ جس قبیلے میں تھے نا، وہ خطرناک قبیلہ تھا، وہ بڑا ایکے والا قبیلہ ہوتا نا، ایکے والا، بس تو وہ ڈرتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ کر دیا تو سارا قبیلہ ہم کو چھوڑے گا نہیں، تو وہ تھوڑے سے بچے رہے ان دشمنوں سے، کافروں سے۔ لیکن باقی لوگوں کو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس قدر مصائب ہوئے۔ تو دوسرا، پہلا تو یہ تھا کہ وہ 5 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، پھر فرمایا کہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی جب ہجرت کا موقع تھا، ہجرت کا موقع تھا، اللہ اور رسول کا فرمان آ گیا مکہ چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب سب سے کہہ دو جتنے ایمان والے اس مکے میں رہتے ہیں چھوڑ دیں مکہ، حالانکہ مکہ معتبر جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، لیکن اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ آزمائش دیکھو مسلمانوں کی، کہ جو بھی ہجرت کرے گا وہ بہتر ہے، وہ ایمان والا ہے، اور جس نے وہاں ہجرت نہیں کی مدینے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس کا ایمان کا بھروسہ نہیں، اتنا فرما دیا اللہ نے۔ تو سارے لوگ بھاگے، آزمائش تھی، جو نکل گیا وہ نکل گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ جو آزمائش میں پورا نہیں اترا، وہ وجہ کیا تھی؟ کہ بہت مشکل مقام تھا بظاہر، ہم دیکھیں ہمارے ساتھ بھی اس مصائب اور اس آزمائش میں ہم بھی مبتلا ہوں تو ہم دیکھیں، حالانکہ ہمارے ساتھ تو ہوا نہیں کبھی، ہمیں تو اسلام بنایا مل گیا نا، اب ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں تو مسجد جانے کی فکر نہیں ہوتی کہ مسجد بھی سب کچھ A1 بنی ہوئی ہے، لیکن توفیق نہیں، گاڑیاں بھی ہیں توفیق نہیں، آئے ہائے اللہ کیسی بد نصیبی ہے۔ آپ دیکھیں تو وہ کیا تھا، ہجرت کے وقت کسی نے اپنی بیوی چھوڑی ظاہر، کسی نے اپنے باپ کو چھوڑا، کسی نے اپنے بھائی کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ بنا بنایا کاروبار، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، مال کے اندر جان ہوتی ہے، انسان کی جان ہو، مال لگا پڑا چھوڑ دیا، اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق سرکار نے کہا چلنا ہے، چھوڑ دیا، کیا مکان، کیا بلڈنگ اور کیا گھر اور کیا کاروبار، یہ آزمائش تھی، وہ پورے اترے اللہ کی بارگاہ اقدس میں تو سرخرو پار گئے۔ اور ایک حدیث پاک میں جو اس روایت نزول کی بات ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے تو کوئی ہے جو اس میں سب سے زیادہ پورا اترتا ہو، ہے نا بھائی؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا آزمائش حق ہے، اللہ اپنے لوگوں پہ آزمائش ڈالتا ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالے گئے تمام انبیاء کرام ہیں۔ نبیوں پر جو آزمائش ہوئی وہ بندے ہم نہیں سہ سکتے۔ پھر فرمایا کہ جو یہ آزمائش اللہ انہی پر ڈالتا ہے جتنی وہ سہ سکیں، جتنا اس کا دین، جس کی جتنی اتنی طاقت، ہر ایک پہ نہیں کہ جس کی طاقت ہی نہ ہو تو اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت کے زیادہ اللہ کسی کو نہیں زحمت دیتا، اپنی بساط کے مطابق اس کی آزمائش اتنی ہوتی ہے۔ نبیوں کا معاملہ پھر فرمایا جتنا مقرب بندہ ہوتا ہے،
یعنی سب سے پہلے تو اللہ کے نبی اس آزمائش میں اول اترے، پھر مقرب بندے، صحابہ، اولیاء کرام دیگر. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یہ آزمائش آتی ہے ہر ایک کے پر آئی ہے اللہ کی آزمائش، اس لیے کہ کوئی مقرب بندہ ہے تو اس کو اس کے تقوی کے حساب سے آزمائش آتی ہے نا. اور جو عام جیسے میرے جیسے ہمارے جیسے بظاہر بندے ہوں، ہمیں اس طرح کی آزمائش آتی ہیں. اب اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، اب اس پر ہے کہ جو اس آزمائش کو اللہ کی رضا سمجھے وہ تو اللہ کا محبوب بن گیا، جو اس کی رضا نہ فرما وہ نافرمانی میں آ گیا. یہ ہے آزمائش کا تھوڑا سا بھی اور میں نے سمجھا. ایک اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے زبردست جنرل ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آزمائش کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کو پسند کرتا ہے، جس فرقے کو، جس قوم کو، جس بندے کو، تو اس پر آزمائش ڈالتا ہے. آزمانے کے لیے، یہ قرآن کی آیت ہے نا، آزمانے کے لیے یہ کہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. میرے دوستوں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ تو باتیں ہو گئی. اب آپ اتنا تو ہم سمجھے کہ جتنی آزمائشیں، جتنی تکالیف، جتنی جس قسم کی بھی صورتیں ہمارے زندگیوں میں آتی ہیں، اگر کاش ہم سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو بندہ اس سے نکل جاتا ہے نا. تو مفسرین فرماتے ہیں آزمائش تو ایک آتی ہے، اللہ اس کو اس سے ہزاروں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، اس کا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سب نبی علیہ السلام سے سوال بھی ہوا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ، ایک اور حدیث پاک بڑی محبت کی یاد آئی. ایک اور حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ایک دن میں سرکار علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضور کا بدن مبارک تپ رہا تھا بخار سے، شدید بخار. بولے یا رسول اللہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے. فرمایا ابو سعید یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ سخت آزمائش دے کر اور پھر اجر بھی اتنا عظیم عطا فرماتا ہے. یعنی کوئی سمجھے کہ مجھے آج سخت آزمائش ہوئی اللہ کی طرف سے تو اس کا اجر بھی دگنا ہے. یعنی یہ بخار، یہ بیماریاں، یہ تکالیف ہیں، یہ مصائب، یہ سب کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو نکال لو، نکل جائے گا. وہ تو نکل جاتا. آپ دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کیسے کیسی تکلیف آ جائے گی. کوئی 10 دن بیمار، کوئی 10 دن پریشان، کوئی کسی کا معاملہ، وہ کس طرح کا معاملہ، وہ نکل جاتا ہے. اب سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں نا سب سے زیادہ کسے آزمایا گیا؟ انبیاء کرام. حضور کا فرمان سب سے زیادہ. اور واقعی اب دیکھیں تھوڑی سی مثال، سب کی نہیں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیتا ہوں پہلے سٹارٹ. حضور کے جد امجد کیسی آزمائش، اے ابراہیم آگ میں کودو. ہے کہ نا، کوئی بندہ آ جائے، وہ غیب سے آواز آئے گی تو غیب کی آواز بھی نہیں پہچانے گا، وہ کہے گا غیب کی آواز میرے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آگ میں کودوں ہے. اور وہاں ابراہیم کہہ رہے ہیں الحمدللہ جبریل پہنچے، یا سیدنا ابراہیم میں مدد کروں، کہو تو ٹھنڈی کر دوں پھونک مار کے. بولے تیرے ٹھنڈے سے کرنے کیا ہوتا ہے کہ جس نے مجھے کہا ہے کہ کود وہ جانے اور میں جانوں. اللہ اکبر. جبریل جب اللہ اور مجھے کہہ رہا ہے کود تو پھر میں اس کی بات پہ لبیک نہ کہوں، تجھ سے کہوں کہ تو ٹھنڈی کر، وہ آگ میں کودے نا. پھر دیکھیے آپ تقریباً 90 برس کے بعد اولاد کا ہونا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی دعاؤں سے ہوئے نا. کیا حکم ہوا؟ شیر خوار ہیں، کچھ ہی مہینے کے ہیں، حکم ہوا چھوڑ کے آؤ جنگل میں، صحرا میں. اٹھایا، چھوڑا دیا، آ گئے نا مکہ کی طرف، کعبہ، خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا بیوی اور بچے کو. دیکھو آزمائش نا، پلٹ کے نہیں پوچھا واپس. بیوی بولتی تھی بھائی کیوں، کیا مسئلہ، کیوں ہم یہاں، تو کیا کریں گے، بچوں کو پانی نہیں ہے، یہ تو پانی کی لوگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں جوان عورت ہوں اور یہاں کیا معاملہ ہو، چپ. تو پھر آخر میں یہی پوچھ رہی، قرآن کہتا ہے کیا تمہیں اللہ کا حکم ہے؟ گردن اٹھائی وہ چلے گئے. کہتے پھر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کیا پرواہ ہے. اللہ پھر اللہ ہی اس کے یہاں کی مدد کرے گا. اللہ نے کیسی مدد کی کہ چشمہ زمزم ہمیں نصیب ہو گیا. تو یہ آزمائش. پھر اس کے بعد چھری کا معاملہ، چھری چلانی تھی اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کی، تب آزمائش. کتنی آزمائش ہیں دیکھو نبیوں پر. کوئی ہے جب یہ اولاد پہ حکم آ جائے اور اولاد پہ چھری چلا دے، اللہ اکبر، اور یہ سا معاملہ کرے. پھر آئیے ایوب علیہ السلام، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش. 18 سال تکالیف میں رہے. اتنی سخت بظاہر لکھا جاتا، بظاہر کہتے ہیں، حالانکہ نبیوں کی کیا معاملے یہ بیماریوں سے، کہ ایسی کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں بیماری نہ ہو، زبان تک نہیں ہلتی تھی. 18 سال
بیوی بڑی نیک تھیں. آپ نے پوچھا یا یعقوب یا ایوب علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں, اگر آپ ہاتھ اٹھا لینا تو یہ بیماری تو 1 منٹ میں چلی جائے گی, اٹھا لینا ہاتھ. دیکھو صبر ایوب کیوں مشہور ہے. اور یہ آزمائش ہوتی ہے نا, جب بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو وہ مزے لیتا ہے, خدا کی قسم مزے لیتا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسی بیماری ہو, کیسی تکلیف ہو, جب پتہ چل جائے نا ایک بار کا ایمان عقیدہ ہو جائے اللہ کی طرف سے تو پھر وہ مزہ آتا ہے. اب دیکھو نا ان کے جملے, کہتے ہیں بیوی سن, میں 60 برس تک اللہ نے مجھے عیش کرایا. کتنے برس؟ کوئی تکلیف ہوئی مجھے؟ بچے مجھے دیے, دولت دی, مال دیا, کیسا خرچ کرتا تھا میں, کیسا عاش تھے, کچھ کیا میں نے؟ 60 برس آرام رہا نا. اب یہ بھی 18 برس ہوئے ہیں اور تو کہتی ہے کہ اللہ سے شکوہ کروں, اللہ سے دعا کروں. ابھی پورے 60 تو ہو جائیں, 60 ہو تو پھر میں کہوں یا اللہ بیلنس ہو گیا تو کچھ کروں. واہ واہ, دیکھیں آپ. اور پھر بیوی پوچھتی ہے ایک دن, اللہ اکبر, کیا بات ہے, جملے ہیں دیکھو, یہ پڑھتا ہے بندہ تو اندر طاقت آتی ہے. بیوی پوچھتی ہے کہ بہت آرام کے دن آ گئے. میں نے کہا نا آپ کو, جب مصائب اللہ جو آزمائش کرتا ہے نا, پھر اس کے بعد جو آسائش دیتا ہے نا, پھر دوبارہ ایوب علیہ السلام کے پاس بچے, دولت, مال بے انتہا ایوب علیہ السلام کے پاس آ گیا. تو وہ خوشی کے موقع ہے, خوب ٹھاٹ ہے, مچا آسائش ہے. تو بیوی پوچھتی ہے ایوب علیہ السلام سے, یا نبی اللہ یہ تو بتاؤ یہ والے مزے کے دن ہیں کہ وہ 18 سال والے مزے کے دن تھے؟ خدا کی قسم, جملے سنا. ایوب علیہ السلام فرما رہے ہیں, خدا کی قسم میری بیوی سن, وہ 18 سال جیسے مزے میں نے کبھی نہیں لیے. بولے کیوں؟ بولے ہر روز مجھے اللہ میری خیریت پوچھتا تھا, ہر روز مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں گفتگو ہوتی تھی, اے ایوب تو کیسا ہے؟ اب آسائش کے بعد ایسا معاملہ نہیں ہے. اور ایسا ہی ہے نا, دیکھو آپ, اللہ ایسا آسائش ملتی ہے, مال ملتا ہے, بھول جاتا, شکر بھی ادا نہیں کرتا. خدا گواہ پورا دن میں بولے یار کیا کروں یار, 12-13 گھنٹے اتنا بیزی, یہاں مال, وہاں درشن, وہاں وزٹ, یہ وزٹ, آ رہا, وہ آنے میں اتنا, گننے میں برا, تو شکر کیا ادا کرے گا میرے دوستوں بزرگوں. یہ تو یہاں معاملہ ہوا. اب دیکھتے ہیں ہم, جیسے عام خیال یہ ہے نا, جب میری گفتگو اب یقینی طور پہ آپ نے سمجھ گئے, مولا علی کی ایک بات سمجھا دوں, بڑی زبردست بات یاد آئی ہے. واہ کیا بات کی ہے, 2 جملوں کے اندر ختم. کسی نے پوچھا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ تکلیف اور پریشانی, مصائب, یہ کیا ہے؟ سزا ہے کہ اللہ کی رضا ہے؟ سرکار مولا علی فرماتے ہیں, سن, تکلیف میں, مصائب میں, آزمائش میں تو پورا اترا اللہ کی رضا کے مطابق, اللہ کی رضا کے مطابق, تو یہ تیری آزمائش ہے, اور تو نے اس آزمائش کو دکھ سمجھ لیا, تکلیف سمجھ لی اور بے صبری دکھائی, تو یہ تیری سزا ہے. پھر سزا بن گئی نا. بے صبراپن کیا, دیکھیں نا آپ, بے صبراپن کیا, اچھے لوگ میں نے دیکھے. ابھی میں تھوڑا لٹرلی آتا ہوں اس بات پر کہ میں گناہ گار کی اور عام لوگ کی بات نہیں کر رہا, میرے جیسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جو لا علم ہوں, کچھ پتہ ہی نہ ہو, اور ذرا سی بیماری آ جائے تو تڑپ جائے. میں ایک جنرل بتا رہا ہوں, واقعات ہمارے سامنے بے شمار ہیں, آپ کے سامنے بھی ہوں گے, تعزیت کے لیے بھی جاتے ہوں گے. ایک ایسے ہی ایک کے یہاں, فرض کر لیجئے, چلے حقیقت تو ہے لیکن فرض کر لیجئے, رات کو والد صاحب کا انتقال ہو گیا, صبح دوسرے دن والدہ کا انتقال ہو گیا. اب تعزیت پہ جاؤ تو وہ رو رہا ہے بندہ, ہاں اللہ کے دیندار ہے, نمازی ہے, نیک ہے. اب وہ دیکھو کیسی بات کر رہا ہے, بیان بھی کیسے کر رہا ہے, گلے مل رہے ہیں, بڑا افسوس ہوا, ارے یار والد کا تو ہوا, والد کا بھی ہو گیا, ہم سب کچھ چھن گیا, کیا کریں. یہ الفاظ نکل ہی جاتے ہیں, آپ بھلے اس وقت آپ کو تصور نہ آپ سنیں گے تو کیا کریں یار, دیکھو نا میں نے کیا ایسا, میرا کوئی گناہ ہوگا جو میری سے جنتیں چھن گئی. بولے کیا گناہ ہوگا تیرا؟ مثال, بولے میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے, میں تو تہجد گزار ہوں, تہجد کی نماز باقاعدہ پڑھتا ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, اپنی اولاد کو میں نے دین میں لگایا ہے, اپنے بیوی بچے ہر وقت نماز پڑھتے ہیں, پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوا. کیا ہوا, یہ گلا ہوا کہ نہیں ہوا یار, بتاؤ نا. دیندار آدمی ہے بظاہر, نکل جاتا ہے. اور عورتوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں, تو عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. جو ان کا بین ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, کفریہ کلمات, وہ تو اللہ سے نعوذ باللہ لڑائی کرتی ہیں, ہمارا ہی گھر دیکھ لیا, استغفر اللہ, وہ ایمان سے چلی جاتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. اور ہم وہاں سنتے ہوتے ہیں, ہم کھوتے ہیں بڑی بیچاری دکھ بھری, وہ دکھ بھری نہیں ہے, وہ تم کو بے ایمان کر رہی ہے. جملے تو سنو اس کے, وہ کھڑی ہو کے میت میں کیا کیا جملے کہتی ہیں. سچی بات ہے, وہ وقت ایسا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کسی پہ بیتے وہی جانتا ہے کہ جس کے 2 ہی بچے ہوں یا ایک ہی بچہ ہو, اور وہ سمجھو 20 سال کے بعد پیدا ہوا ہو, اور وہ
12-15 سال میں انتقال کر جائے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے، بے صبر ہو جاتا ہے، مقصد یہ نہیں ہے. لیکن یہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ تیری آزمائش ہے. اسی لیے فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو دیا ہے وہ تیری طرف واپس لوٹ گیا، بس اس سے اچھا تو دے گا. الیہ راجعون. تو اب یہاں دیکھیں کیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی نیکیوں کو گمان کر رہا ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تیری بھائی تیرا اللہ کوئی، یہ کوئی اللہ کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کوئی ضرورت ہو تیری کہ نہ تو نماز پڑھ تو اللہ نعوذ باللہ کے بڑا معاملہ ہوگا. اللہ کہتا ہے نہیں بھائی، تیرے نماز کی ضرورت نہیں مجھے، تو پڑھتا ہے تیرے لیے پڑھتا ہے نا. روزہ رکھتا ہے تو اپنے لیے رکھتا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دنیا بھی نہیں بناتا. اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے کو یہ پرواہ نہ ہو کہ سارے کے سارے مشرک ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ مجھے کیا پرواہ ہے؟ اللہ کو پرواہ ہے کسی؟ وہ تو اللہ الصمد، اللہ اکبر. اور سارے کے سارے نیک بن جائیں تو کیا کر لیں گے اللہ کا؟ مجھے بتائیے نا. مشرک بھی ہو جائیں سارے تو کیا کر لیں گے؟ اللہ تو بے نیاز ہے. تو یہاں ہم عبادتوں کو کریڈٹ دیتے ہیں. ابھی آپ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ انسان کا ایسا فعل ہے کہ ظاہر نہیں ہوتا، حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ فعل شرک کے قریب ہو جاتا ہے. بندے کا اندر سے دل چاہتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں نا سائیڈ پہ پروگرام، سمجھے نا آپ؟ نہیں سمجھے. دیکھ، تہجد پڑھ رہا ہوں، اوابین پڑھ رہا ہوں، صبح شراق پڑھتا ہوں، چاش پڑھتا ہوں، دوپہر کو 50 نفلیں پڑھ لے ہوں، قرآن مجید اور 1000 تسبیحات، سارا دن مشغول ہوں. تو اب اندر سے دل کہتا یار بیان بھی تو ہونا، میرے کو کوئی دیکھے بھی تو صحیح کہ کیا ہے یہ بندہ. تو یہ کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ بیان کرتے تھے، کچھ لوگوں کا انداز کیسے ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو میں حضور کی حدیث سنانے والا ہوں نا، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ بات میں بڑی خوبصورت کر رہا ہوں، آپ کو سمجھیں. ہوتا کیا ہے، ہم میلاد شریف کرتے ہیں، جانا ہوتا ہے محفلوں میں، رات ہوتی، کھانے بیٹھ گئے 11:15 11:30 بن جاتے ہیں نا بس. تو بیٹھے تو ایک بندہ، کسی کا نام نہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھا کے جلدی بھاگ رہا ہے. حضرت ابھی بیٹھے تھوڑی دیر، ہم بھی تو بیٹھے ہیں. ارے حضرت 3 بجے 2:30 بجے گھڑی لگی، الارم 2:30 بجے اٹھنا ہوتا ہے، اور تہجد تو کبھی گئی نہیں. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جملہ اس نے صحیح کہا، پڑھ رہا کہہ دیا، لیکن اب یہ بتائیے کہ اس کے اندر، دل کے اندر کیا تھا یہ کہنے کا؟ اللہ سمجھ لیجیے بات. آپ کو بندہ سمجھ رہا میں نیک ہوں، بندہ سمجھ رہا پارسا ہوں، نمازیں آ رہا ہوں نماز پڑھنے، اوئے ہوئے جو دیکھتا ہوں بے نمازی کو ہتکارتا ہوں. یار دیکھو ہم یار 5 وقت نکال بھی تو صبح اٹھتے ہیں، ہم بھی تو دوپہر کو اٹھتے ہیں، اور یہ دیکھو ہے نا. وہ ذہن میں تو پکتا ہے، دل میں پکتا ہے. اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تم اپنے عملوں پہ نازا و گمنڈ کرتے ہو، تمہارا کیا ہوگا؟ حشر میں ایسے لوگ آئیں گے. سرکار علیہ السلام فرمانا، بڑی خوبصورت حدیث، غور سے سننا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حشر کا موقع ہوگا، اور قیامت کا معاملہ میں نے بتا چکا ہوں کئی دفعہ بھی، اور آپ سن سے افراتفری ہوگی. وہ ایمان والا جو سارے روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، بہترین کندھے کے اوپر یہ نیکیاں لے کے، وہ کرے گا یار میرے لیے کیا مسئلہ ہے، جلدی جلدی سوال ہو، میں تو نکل گیا ہے نا. اب کسی نے ایگزام میں 100% سوالات کے جوابات یاد ہوں تو وہ کہے گا جلدی لو پیپر یار، آدھا گھنٹہ 10 منٹ کیوں لیٹ کر رہے ہو، مجھے سب پتہ ہے، مجھے تو سب یاد ہے، میرے لیے کیا؟ وہ میرے پاس نمازیں، میرے پاس روزے، ہاں میرے لیے کیا مسئلہ ہے. اب سنیں، ترازو پہ پہنچتا ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ، ایسے بندے، ایک بندے کی مثال دی، ایک بندہ ترازو پر پہنچا، نیکیاں ڈھیروں، نمازیں، تہجد، نوافل، عبادات، تسبیحات، اللہ کی بارگاہ ایک دوسرے فرشتے لاتے ہیں. اللہ فرمائے گا او ہو اس کو لائے ہو. سرکار فرما رہا ہے، اللہ فرمائے گا اس کو لاؤ، لے جاؤ اس کو جنت میں، اس کے تو اعمال میرے سامنے کتنا نیک ہے، مجھے معلوم ہے، جاؤ. وہ بندہ دیکھو، آدمی کی پھٹ ماری جاتی ہے نا، کہتے ہیں نا اس کو، تو یہ ہوتی ہے، کہتا ہے یا اللہ ایسے نہیں. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں نا، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری نیکی ہے کتنی ہے. ارے اس کو گمان میں بھی نہیں کہ میں کوئی گناہ بھی کر سکتا ہوں. سوچ لو، واقعی جو میں نے مثال دی، کہتا ہے یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ترازو پہ میری نیکی ہے کتنی ہے. اللہ فرماتا تو عدل چاہتا ہے، سننا، عدل چاہتا ہے مجھ سے، ٹھیک، فرشتے آ جاؤ. اب فرشتوں کو حکم تھا، وہ تو اپنے آپ ہی سوچ رہا ہے نا، اوہ ہوئے میں تو دنیا میں کوئی کام ہی نہیں کیا میں نے ایسا برا، سمجھ تصور میں نہیں ہے. ایک بات ہے، اللہ فرمائے گا لاؤ نا پہلے اس کی آنکھوں کے گناہ تو لاؤ. اللہ عدل، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ سے عدل نہیں، اللہ نے عدل کیا نا تو اچھے 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 دھن جہنم میں جا سکتے ہیں. پاسا کتنے بھی بڑے بڑے ہوں، اس کے فضل کے دی امید رکھا کرو، بس تیرے فضل سے جنت ملے گی، خدا کی قسم، ورنہ ہمیں کچھ نہیں.
اپنے اعمالوں پہ ناز ہی نہیں ہے. کیا نمازیں، کیا اٹک بٹک، اور کیا معاملے، کیا خیالات، کیا معاملہ، اور ہم فخر کر رہے ہیں. اللہ فرمایا ذرا اس کی نظروں کے لاؤ نا گناہ. یہ تھپا لگ گیا. وہ نیکی والے پڑے ہوئے، ہاں ایک پلڑے پہ پلڑے، مثال ایسے اتنا پڑے ہوئے، چلو ٹھیک ہے اتنے سمجھ لے. اب وہ گناہ لائے، گناہ ڈالے گئے. گناہ جب ڈالے گئے، چلا ذرا اس کی ہاتھ کے لاؤ، یہ پھر ڈھیر. ذرا اس کی ٹانگوں کے لاؤ، یہ ڈھیر. پھر کانوں کے لاؤ، یہ ڈھیر. اب جب یہ اتنا ڈھیر بن گیا تو یہ ہو گیا بیلنس. اللہ فرماتا ہے اب ذرا اس کی زبان کے تو لاؤ. اللہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم صحابہ سے اپنی زبان پکڑ کر، یہ مجھے کوئی اس کی ضمانت دے دے کہ اس کو صحیح رکھو گے، خدا کی قسم میں محمد گواہی دیتا ہوں اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت تمہارے کو دیتا ہوں. 1-2.5 انچ کی چیز سرکار فرماتے ہیں تمہارا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اور وہ بندہ نیک تھا نا، جب اس کی زبان کے گناہ رکھے، اوہو پتہ ہی نہیں چلا وہ نیکی کتنی سی کہاں پڑی ہوئی ہے، اور گناہ کے ڈھیر. اب بول یا اللہ یا اللہ. وہ تڑپے گا کہے گا یا اللہ میں تیرے فضل کا متلاشی ہوں، تیرا فضل ہی سب کچھ ہے، تیرے فضل کے بغیر کوئی بھی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. کہ فضل کرے تے کیا کہا، عدل کرے تے تھر تھر کانپن. سرکار غوث اعظم غلاف پکڑ کے رو رہے تھے. کسی بزرگ نے دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ میں ہی جہنمی ہوں گا، میں ہی جہنمی ہوں گا. اگر تو نے عدل کیا یا اللہ، غوث پاک سر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اگر تو نے عدل کیا نا تو جو آخری جہنم میں جانے والا بندہ ہے نا، جانے والا بندہ ہوں میں ہوں گا، میں ہی جہنم میں جاؤں گا، میں رک نہیں سکتا جہنم سے، میں بچ نہیں سکتا. اب رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں میں. اور وہ بندہ کہہ رہا ہے ایسا کیسا گناہ کر لیا، اتنا رو رہا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تیری پکڑ ہوئی اور تیرا عدل ہوا تو جہنم میں آخری جانے والا ہے وہ عمر ہوگا. اگر عدل ہوئی، فضل کے متلاشی رہو، اللہ کے فضل کے. جب مڑ کے دیکھا تو غوث پاک کو دیکھ کے فرماتے ہیں آپ تو شیخ عبد القادر جیلانی، اولیاؤں کے اولیاء، سردار آنے اولیاء، آپ یہ دعا کر رہے ہیں؟ بولے ہاں تجھے نہیں معلوم، اگر اللہ عدل کرے تو میرے جیسے کئی پکڑے جائیں. تو کیا فرماتے ہیں کشمیر رومی کشمیر بہت بڑے اللہ کے ولی شاعر ہیں، صوفی شاعر، کیا کہتے ہیں کہ عدل کرے تے تھر تھر کانپن اونچیاں شانہ والے. بڑی بڑی شان غوث پاک خواجہ معین الدین، بڑے بڑے، کہ عدل کرے تے تھر تھر کانپن اونچیاں شانہ والے. فضل کرے تے بخشے جاسن، فضل کرے تے بخش جاسن میں ورگے منہ کالے. اللہ 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 بول دو، اللہ اللہ. ہمیشہ فضل کے متلاشی رہو میرے دوستو بزرگوں، ہمیشہ اللہ کے فضل کی طرف دیکھا کرو. یہ کچھ نہیں نیکیاں، یہ کچھ نہیں کام آنے والی، وہ تو وہاں تمہارے ترازو پہ تو کام آئیں گی، لیکن تم یہی دیکھو اے اللہ تو فضل کرے گا تو یہ ساری نیکی میری نمازیں قبول ہوں گی، ورنہ کیا آپ نمازیں، ہماری نمازیں معاملہ کیا ہے. اب میرے دوستو دیکھیے ایک اور بات جو میں کہتا ہوں ہمیشہ آج کا معاشرے کے حساب سے، یہ آزمائش اللہ رب العالمین مال سے لے گا، دولت سے لے گا، جان سے لے گا. جسے اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. جان کیا فرمایا؟ جان انفس والثمرات، اور پھلوں سے، غذاؤں سے تمہارے امتحان لوں گا، تمہاری آزمائش لوں گا. اللہ فرما رہا ہے نا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر. تو مقصد کیا ہے کہ آج ہماری کیا احسان فراموشی ہے. آج ہمارے پاس مال آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں. مال سب سے بڑی آزمائش ہے. میرے نبی کا فرمان ہے خطرناک آزمائش کیا ہے پتہ ہے؟ مال. حساب دیتے دیکھتے چک جاؤ گے، حساب دیتے دیکھتے چک جاؤ گے. اتنا خطرناک معاملہ ہے مال کا. مال کے اندر پھنس گئے، ذرا سی بھی اونچ نیچ ادھر ادھر غلط آ گیا، کوئی ایک نوالا حرام کا آ گیا، سارا مال ہی گیا. اس قدر خطرناک ہے مال. اب ہمارے یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے مال، نعمت دے رہا ہے، بہت کچھ ملتا ہے آپ کو. آپ پوچھو گے نہ تو احسان فراموشی تو آپ کی ایسی کہ آپ پہلے تو مانو گے ہی نہیں کسی بات کا. کوئی لینے جائے، ہم دے رہے جائے کسی صاحب کے پاس، سچ بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ نے دیا نا، ہم جانتے ہیں اللہ نے اس کو دیا ہے. 2 تھی 3 دکانیں ہو گئیں، ہم جانتے ہیں ایسے بندے کو. ہم گئے تھے خود ہی
3 آدمیوں کے ساتھ 4، یار یہ ہماری مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، یہ بن رہی ہے، ہم نے یہ لیا ہے، ہم نے یہ $15 لاکھ، اللہ نے تمہیں دیا جو بھی دو۔ بولے اللہ نے دیا تو کیا مطلب ہے یار، میں کو یہی لٹاتا رہوں گا یار، آپ کو پتہ ہے کتنے مشکل حالات ہیں، کیا مہنگائی ہے، پیٹرول یوں ہو گیا، گیس یوں ہو گیا، وہ تقریر اس نے کری تو ہم واپس ہی مڑ کے آ گئے۔ ارے بھائی میں نے کہا ہم تو جانتے ہیں، تو یہاں دیکھ نوکری کرتا تھا اسی دکان پر، آج تم نے اس کو خرید لیا، پھر اس نے دوسری دکان خریدی، یہ کون دے رہا ہے؟ اگر تیرا یہ ایمان نہیں کہ اللہ نہیں دے رہا تو پھر اللہ کی راہ میں دینے میں کیا، یہ اللہ کے گھر میں دیتے ہوئے تو روتا ہے، یہ آزمائش ہے تجھے، کوئی تجھ سے مانگ رہا ہے اللہ کے گھر کے لیے اور تو بجھ گیا ہے، تیرا دل مر گیا، تیری آزمائش میں تو پورا اترا ہی نہیں۔ سنو حدیث پاک، اور کیسی حدیث ہے اس کو بس سمیٹ لو، تھوڑی طویل ہے لیکن سن لینا، میں مختصر کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے، ایک کا نام تھا ابرس، ایک کا نام تھا اقرا، ایک کا نام تھا اعمیٰ۔ ابرس جو تھا برس کا مریض، سفید ہی پورے جسم پر، اس زمانے میں ایسے مرض والوں کو کوئی بٹھاتے نہیں تھے، چھوت کہتے تھے، بھگا دیتے تھے، وہ بیچارے کچرے میں ادھر ادھر بیٹھ کے ٹائم پاس کرے اور روتا رہے اس طرح۔ ایک تھا اقرا، وہ گنجا، پورے بال ہی نہیں کہیں بھی، وہ عجوبہ ہو جاتا ہے نا بھوت سا، تو لوگ بھی اس کو بھی دیکھ کے ڈرے اور وہ بیچارہ روئے، دعائیں مانگے۔ تیسرا تھا نابینا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ اپنی آنکھوں کے لیے دعا مانگے۔ اتنی دعائیں مانگتے تھے، اتنی گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں تینوں دعا مانگتے تھے اپنے مرض کے لیے کہ فرشتے ہل گئے، فرشتوں کو ترس آ گیا۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ اقدس میں سرکار فرما دے، عرض کرنے لگے یا اللہ یہ اتنی دعا مانگتے ہم ہل گئے، یا اللہ تیرے یہاں کیا کمی ہے آنکھوں کی، تیرے یہاں کیا کمی ہے بندے کی شفا دینے کی، اے اللہ تو انہیں دے دے، آج ہماری فریاد سن لے۔ اللہ فرمائے گا انی اعلم ما لا تعلمون، سننا غور سے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، کیا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو دوں؟ اچھا چلو جاؤ، میں تمہاری بات مانتا ہوں، جاؤ انسانی شکل میں ان کے پاس، اور جو نوازنا نوازو، میں ان کو نوازتا رہوں گا۔ آج تمہارا میرا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سی غربت ہو ہمارے پاس نہ ہو تو سامنے والوں کو دیکھ کے یار ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہائے ہائے، وہ اللہ جانتا ہے تیرے کو کیوں نہیں دیا۔ بندر کے کیا کہتے ہیں ہاتھ میں کیا ہوتا ہے نا، وہ اللہ جانتا ہے تیرے کو کیوں نہیں دیا، اگر تو دے تو پتہ نہیں تو کہاں ہو جائے، تیرا کیا حشر ہو، تو زمین پہ پاؤں نہ رکھے، یہ اللہ جانتا ہے، یاد رکھنا۔ اب اللہ رب العالمین دیکھیے گا، سنیے روایت، اب وہ پہنچے فرشتے انسانی شکل میں اور کہنے لگے کیا تجھے تکلیف ہے ابرس سفید؟ بولے یہ معاملہ ہے۔ وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اب روزی کے لیے بھی کچھ دو تاکہ روزی کروں۔ تو وہ اونٹ دیتے ہیں، اونٹنی، مطلب پیٹ سے ایک بچہ ہوتا ہے اونٹنی میں، اس کے پیٹ میں، وہ دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو نواز، پھر اس کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ اس کے بعد اونٹ کی تعداد کی کمی نہیں ہوتی۔ اندازہ کرنا دولت کہاں سے ملی، مالدار کب ہوا، کس کی دعا سے ہوا، یہ تصور کرنا، یہ آج ہمارے لوگوں کا معاملہ ہے، پوچھو تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ بھی اگلی بات آئے گی۔ اسی طرح گنجے کے بعد جا کے گنجے کے سارا شفا دے کے اس کو ایک گائے دے دیتے ہیں پیٹ والی، پھر وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بچے ہی بچے، وہ پھر گائے۔ تیسرے کے بعد جاتے ہیں، وہ نابینا ہوتا ہے، اس کی آنکھ کے شفا دیتے ہیں، وہ بولتا ہے رزق کے لیے، تو اس کو ایک بکری کا بچہ پیٹ والا دے دیتے ہیں، اس کے بعد بکری۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ فرماتا آؤ نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یفتنون، آ جاؤ فرشتوں، چلو جاؤ۔ بولے یا اللہ اچھا آزمائش، ہاں بولو جاؤ نا، اب تو مالدار ہے، مال ہے، دولت ہے، اب ان کو تو آزماؤ نا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، ہم بھی تو آزمانے جاتے ہیں نا، تو منہ کی کھا کے آتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ ہم دیکھتے ہیں یار اللہ نے دیا تو یہ تو بول، نہیں بولتا بھائی، استغفر اللہ۔ ہوتا کیا ہے، اب وہ پہنچے ابرس کے بس، فرشتہ مسافر بن کے، بھائی میں مسافر ہوں، گاڑی نہیں، سواری نہیں ہے، ایک اونٹ دے دے تو میں اپنا سفر طے کر لوں خدا کے لیے۔ ابرس کہتا کسی کے باپ کا مال ہے کیا، ایسے ہی ہوتا نا، میں ایسے دے دوں؟ بولے یار تیرے پاس اتنے اونٹ تو ہیں، اتنے اونٹ سب دے دوں، کتنی محنت سے کمایا، ہمارے باپ داداؤں نے کتنا محنت سے کمایا، کتنا ہم نے مال کیا، اس سمجھ فرشتے کو سمجھا رہا۔ فرشتے کہا یار میں جانتا ہوں تو کیا تھا یار، فرشتے جملہ کہا میں جانتا ہوں تو کیا تھا یار، چھوڑنا کیا چھوڑنا، میرے دادا کتنے بڑے زمیندار، آج دیکھو میرا باپ نواب صاحب، میرا باپ زمیندار، میرا، اور تو کہہ رہا ہے یار ہم آج کے امیر ہیں، نو دولتی ہیں، نہیں ہم، تو تو بڑا غریب تھا بھائی، کہاں سے دولت آ گئی، اتنا اربوں ڈالر فربوں ڈالر ہو گئے، لیکن وہ اپنی حجت میرا اور نکال دیا، مطلب بدتمیزی کر کے نکالا۔ فرشتے نے کہا اللہ واقعی، کہتا انی اعلم ما لا تعلمون، میرا رب تو کہتا تھا نا کہ جو رب جانتا ہے وہ ہم بھی نہیں جانتے، واقعی یہ ایسے بد نصیب ہیں، بد دعا کرتے ہیں، اللہ تو جیسا تھا نا اس کو ویسا ہی کر دے، طوفان آتی ہے سارے اونٹ فنا فال، وہ بندہ وہیں کا وہیں زیرو ہو کر آ جاتا ہے۔ دیکھ لو آپ، اللہ رب العالمین جب آزمائش میں پکڑ کرتا ہے تو پھر ایسی ہوتی ہے۔ اسی طرح گنجا بھی ایسا ہی نکلا اس نے بھی، لیکن جب بکری والے کے پاس جاتا ہے تو بکری والے کو پوچھتا ہے یار بہت تھکا ہوا ہوں،
اور مسافر ہوں، بے روزگار ہوں، کچھ بھی روزی نہیں ہے، ایک بکری دے دے تو میں روزی کماؤں کچھ اس طرح. تو کہتا کہاں مسافر ہو؟ بولا اچھا آؤ. بٹھاتا ہے چارپائی پہ، بیٹھ. خوب اچھی طرح کھانا کھلاتا، مہمان نوازی کرتا. مسافر ہے یار، اللہ کہتا مسافروں کی تو خدمت کرنی چاہیے. ہاں، مہمان ہماری نظمت میں. مطلب یہ بتایا گیا، سرکار فرماتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں. اس دنیا میں بھی اگر 15 یا 20 یا 100 ایسے ہیں تو ایک تو ایسا ہوگا انشاءاللہ. ہوتا ہے ایسا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں حسن زن ہے ہمارا، اچھے لوگ بھی ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں اس نے خدمت کی، اور اس کے بعد وہ لے کے چلا گیا بکریوں کے ریوڑ کے بعد. بولا خدا کی قسم جتنی بکریاں چاہیے تو لے جا، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بولو کیوں؟ بولا میں تو فقیر تھا، نابینا تھا. ایک بندہ آیا، اللہ کی دعا سے اس نے مجھے شفا دی اور یہ ایک بکری دی، تو اللہ نے کتنی برکت دی. یہ اسی کا مال ہے، یہ اسی کو ہے. ایسا بھی ہوتا نا میرے دوستوں بزرگوں. تو یہ ہے آزمائش جو ہم ذکر کر رہے ہیں. آزمائشیں کا ایک 2 منٹ کا واقعہ ہے، اور اتنی بڑی ہستی کا تعارف کرانا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں چپ ہو جاؤں. وہ ہیں وقت کا سب سے بڑا عالم. سچ بتا رہا ہوں، اس وقت طوطی بولتا ہے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ہر وقت کا طوطی بولتا ہے. قرآن مجید کے بعد حدیث کے اندر کوئی کتاب کا عروج ہے تو وہ ہے بخاری شریف. اس کے امام کا نام ہے محمد اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 256 ہجری کا امام ہے، 194 میں پیدائش بخارا میں. اس کی آزمائش دیکھو. آزمائش ہے اللہ کے ولیوں پہ بھی آئی ہے، غوث پاک پہ نہیں آئی. 2 سال تک پتے کھائے تو کوئی آزمائش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، آپ کے سامنے ہی ہے نا. اور یہاں امام بخاری علیہ رحمہ کی آزمائش آپ سنیں، اللہ نے کیسا نوازا. حالانکہ ایسے علم والے اور بھی تھے، لیکن امام بخاری کی آزمائش اتنا عروج ہو گیا نام کا. تو وہ گورنر تھا نا، گورنر کو بھر دیا علماؤں نے. علماؤں میں مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، سب سے زیادہ حسد پتہ ہے کس میں ہوتا ہے؟ عالموں میں. بڑی انوکھی بات ہے. جتنا عالم لوگ حسد کرتے ہیں نا، اتنا ایک دوسرے کے. دیکھ لو آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھو گے آپ، آپ کو پتہ چل جائے گا یار عالم ہے، علم ہے، پھر بھی حسد ایک دوسرے کی کاٹ، اس کو نیچے گراؤں، اس کو نیچے گراؤں. تو وہ امام بخاری کے پیچھے پڑ گئے اور گورنر کو بھر دیا. گورنر نے کہا اس کو نکالو. اتنا مجھ سے زیادہ فیمس ہو گیا کہ دنیا جو آتی ہے پہلے اس کے بعد جا کے مانتی ہے کہ یہ کوئی امام. یہ شیر بدر، بخارا گئے شیر بدر، سمرقند گئے شیر بدر، اسی طرح. اور اس کے بعد وہاں آئے اپنے نشاپور، وہاں شیر بدر. اب کوئی جگہ ہی نہیں. اب روتے جا رہے ہیں، اللہ خدا کی قسم یہ تیری آزمائش ہے تو میں پورا اتروں گا. اب میرے لیے زمین میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا، سبھی جگہ نکال دیا مجھے. لیکن علم کیسا پھیلایا تھا حدیث کا، آپ دیکھو صرف آج فیضیاب ہو رہے ہیں لوگ. تو وہ گئے تو ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، کھڑانا نام تھا اس کا، آتا ہے کتابوں میں کہ گاؤں چھوٹا سا، چند لوگ ہی ہوں گے. وہاں جا کے بسیرا چپ چاپ ڈال دیا. وہاں بھی علم حدیث کا علم پھیلاتے گئے. وہیں رمضان شریف میں وصال ہو گیا. کیا تھا اس 25-50 کے لوگوں میں کیا شہرت ہوگی. اور اللہ نے اس کے بعد جو شہرت دی، اللہ اکبر. آج یہ شہرت ہے کہ لوگ حجت ہے. ہر طبقے کا آدمی کسی مسلک کے پاس چلے جاؤ، بولے گا کیا. اگر ہم سنائیں اپنی عقیدت کی بات، یعنی اپنی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں کہ نبی علیہ السلام کو نور ہے، نور بھی ہیں نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام تو اعلیٰ ہیں. نبی علیہ السلام کی عظمت یہ ہے، نبی علیہ السلام زندہ ہیں، حیات ہیں. تو فوراً بولیں گے کہاں ہے؟ بخاری شریف میں. بخاری شریف میں. ارے اللہ کے بندے، بخاری شریف میں خدا کی قسم بتا رہا ہوں آپ کو، بخاری میں بھی ایسی کئی حدیثیں موجود ہیں جو حضور علیہ کی شان انہوں نے بڑھائی ہے. کئی حدیثیں پڑھی ہے، پر جو پڑھے نہیں. تو کسی نے خوب کہا نا کہ بغیر عشق نبی آتی نہیں بخاری. ارے آتا ہے ان کو بخار، آتی نہیں بخاری. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور غائبنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. اللہ تعالی جل جلالہ ومن والہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، حاضرین محترم، ناظرین محترم، قرآن پاک سے ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت اور آیت نمبر 2 سے تلاوت کی. انشاءاللہ اسی کے تحت مفہوم بنا کر، موضوع بنا کر اس کی گفتگو کریں گے. میرے دوستوں، بزرگوں، آج ہم جو ذکر کریں گے بنیادی طور پہ ذکر سننے کے علاوہ سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے. گفتگو اور موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ